پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس قرآنی قصے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اس قصے کو قرآن مجید میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کی کئی آیات میں اور کئی سوروں میں اس قوم کا تذکرہ ہوا، جس قوم کا نام قوم عاد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی اور ان کی طرف خداوند کریم نے کس نبی کو بھیجا، اور اس قوم کی خصوصیات کیا تھیں، اور کس وجہ سے یہ قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی؟ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی، یعنی ان کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ انہی کی قوم میں سے ایک نبی کو بھیجا کہ جس کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی قوم عاد سے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ خداوند کریم کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو پس کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ قوم عاد کہ جس کی بشارت خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، یعنی جب پانی تھم گیا تھا اور پانی زمین نے اگل لیا تھا، تو اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی من معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ اے نوح، اللہ کی جانب سے سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اترو، اور تم پر اللہ کی برکات ہو، اور ان امتوں پر اللہ کی برکات ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ایک امت آئے گی تمہارے بعد، یعنی اس امت کے بعد تمہارے بعد ایک امت آئے گی، سنمتعہم، ہم ان کو دنیاوی مال و متاع عطا کریں گے، مادی اعتبار سے ان کو انتہائی نعمتیں فراہم کریں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، لیکن اس کے بعد پھر اس قوم کو ہماری جانب سے ایک دردناک عذاب آ گھیر لے گا۔ یہ قوم عاد کہاں پر رہا کرتی تھی اور ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَابِ، کہ یاد کرو عاد کے بھائی کو، یعنی عاد کے اس نبی کو یاد کرو کہ جس کو ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اذ انذر قومہ، جب اس نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وہ قوم کہاں رہتی تھی؟ بالاحقاب، یہ قوم جو ہے وہ احقاب میں رہا کرتی تھی۔ یہ احقاب کون سا علاقہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرموت کے شمال کا علاقہ احقاب ہے، کہ جس کے شرق میں عمان پڑتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بلکہ حیرت کیا، خداوند کریم کی قدرت یہ ہے کہ وہ قوم جس جگہ پر رہا کرتی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے محلات بنائے تھے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی آگے جا کے ہوگا، آج اس قوم کی جگہ پر سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے اس جگہ پر، کہ جس کا تذکرہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ ان کے جیسے گھر کبھی کسی قوم نے نہیں بنائے تھے، لیکن آج اس جگہ پر فقط مٹی اور ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قوم کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں خداوند کریم ذکر کرتا ہے کہ ان کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، کہ خداوند کریم نے تمہاری خلقت میں انتہائی قوت عطا کی، یعنی ان کے جسم انتہائی قوی تھے، قدرت مند جسم تھے، اور اس قدر طولانی تھے کہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ان کے پر عذاب آیا اور یہ زمین پر گرے تو گویا ایسے لگتے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے ہیں، یعنی کس قدر تناور ان کے جسم ہوں گے اور کس قدر قوی اور قدرت والے ان کے جسم ہوں گے، کہ جس کو خداوند کریم نے شباہت دی کھجور کے تنوں سے۔ تو پہلی جو ان کی خصوصیت خداوند کریم نے بیان کی قرآن مجید میں
وہ یہ کہ ہم نے ان کو جسمانی اعتبار سے انتہائی قوی بنایا، یعنی طاقتور جسم کے حامل تھے۔ دوسری ان کی خصوصیت قرآن مجید میں بیان کی، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند کریم نے، تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کہاں رہتی تھی؟ ارم، یعنی ان کا جو مدینہ تھا، یعنی جو جس شہر میں یہ رہتے تھے اس کا نام ارم تھا۔ یہ کیسا مدینہ تھا؟ خود خداوند کریم بیان کرتا ہے کہ ذات العماد، اس میں بہت سارے ستون پائے جاتے تھے۔ عماد جمع ہے عمد کی، یعنی بہت سارے ستون پائے جاتے تھے۔ یہ اپنے گھر بناتے تھے، انتہائی مضبوط ستونوں والے اپنے گھر یہ بنایا کرتے تھے۔ پھر خداوند کریم بیان کرتا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی ایسے گھر بناتے تھے کہ جن کے جیسے گھر روئے زمین پر کسی جگہ پر نہیں بنے تھے۔ یعنی یہ واحد قوم تھی کہ انہوں نے اس انداز سے گھر بنائے تھے کہ ان کے جیسے گھر روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر کسی نے بھی نہیں بنائے تھے۔ پھر خود ایک اور جگہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تبعثون، کہ کیا تم ہر پہاڑ کی چوٹی پر کیا بنا لیتے ہو؟ گھر بنا لیتے ہو، عمارت بنا لیتے ہو، آیتن نشانی کے طور پر، تبعثون یعنی یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کسی مقصد کے تحت نہیں، فقط ایسے ہی بلا وجہ۔ یعنی اس قدر قدرت رکھنے والی اور طاقتور قوم تھی کہ پہاڑ کے نیچے نہیں بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر یہ عمارت بناتی تھی۔ یعنی اس دور میں آپ تصور کیجئے کہ جس دور میں کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی کرینیں نہیں تھیں، اس دور میں یہ قوم پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کر ایسی عمارت بناتی تھی کہ جن کی جیسی عمارت پوری روئے زمین پر نہیں تھی۔ تو کہا کہ تم ہر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر عمارت بنا لیتے ہو نشانی کے طور پر، اور یہ نشانی بلا وجہ کی، یعنی اس کے کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بلا وجہ تم یہ کام کرتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم ایسے مضبوط محل بناتے ہو کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس روئے زمین پر ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہو۔ یعنی ان کی جو عمارت تھی، ان کے جو گھر بنانے کا انداز تھا، اس سے یہ لگتا تھا کہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہاں پر۔ یعنی اس قدر مضبوط عمارتیں اور اس قدر جسے کہنا چاہیے کہ بے مثال اور بے نظیر عمارتیں، جس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ شاید یہ یہاں پر اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لہٰذا یہ اتنی مضبوط عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت قرآن مجید نے ان کی بیان کی کہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کے بارے میں تم علم رکھتے ہو، یعنی تم خود بھی جانتے ہو کہ خداوند کریم نے تمہیں کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ امدکم بانعام وبنین، خدا نے تمہیں قوت دی کس کے ذریعے سے؟ چارپایوں کے ذریعے سے، وبنین اور بیٹوں کے ذریعے سے، وجنات وعیون اور چشموں کے ذریعے سے اور باغات کے ذریعے سے۔ یعنی جو تیسری صفت خداوند کریم نے اس قوم کی خصوصیت بیان کی وہ یہ تھی کہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہر قسم کی نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ چوپائے ان کے پاس موجود تھے، باغات ان کے پاس موجود تھے، چشمے ان کے پاس موجود تھے، خود جسمانی اعتبار سے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کی چوٹی پر گھر بناتے تھے۔ تو مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نعمتوں میں گھرے ہوئی قوم تھی۔ یہ ان کی تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت جو خداوند کریم نے ان کی بیان کی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی قوم پر پکڑ کرتے ہو، ان کی گرفت کرتے ہو، تو ان پر ایسے گرفت کرتے ہو کہ جیسے کوئی جبار، کوئی انتہائی طاقتور بادشاہ کسی قوم کی گرفت کرتا ہے۔ یعنی اس قوم میں ایک روح تکبر پائی جاتی تھی، جباریت، جبریت اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ یعنی دوسری قوم پر کسی پر حملہ کرتے تھے تو اس طریقے سے حملہ کرتے تھے جیسے کہ یہ بہت بڑے مہان ہیں، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے سپر پاور سمجھتے تھے، اور سپر پاور سمجھ کر دوسری قوم کو اس طریقے سے نیچا دکھاتے تھے کہ جس طریقے سے ان سے زیادہ قدرت والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ چوتھی خصوصیت۔ پانچویں خصوصیت جو خداوند کریم نے ان کی بیان کی کہ یہ روئے زمین پر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تو تکبر کرتے ہی تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ یہ خود خداوند کریم پر تکبر کرتے تھے، جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
جہاں تک عاد کی بات ہے، قوم عاد، تو انہوں نے روئے زمین پر تکبر کیا بغیر حق، یعنی ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ تکبر کریں، بلکہ اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ خداوند کریم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، سر بسجود ہو جائے کہ وہ خداوند کریم کے جس نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا کیں کہ روئے زمین پر کسی کو عطا نہیں کی، بجائے اس کے کہ خداوند کریم کی اطاعت میں سر بسجود ہوتے، فاستکبروا، انہوں نے استکبار کیا، روئے زمین پر تکبر سے پیش آئے، اور کیا کہتے تھے؟ وقالوا من اشد منا قوۃ، یعنی گویا ایک طریقے سے خود خداوند کریم کے اوپر تکبر کرتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو، یعنی ہم سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی، نعمتوں کے اعتبار سے۔ تو خود خداوند کریم پر جو ہے وہ ایک طریقے سے تکبر کرتے تھے، کیونکہ خود خداوند کریم اسی آیت کے آگے جا کر کہہ رہا ہے کہ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، خداوند کریم ہے کہ جس نے ان کو خلق کیا اور وہ ان سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس قدر قدرت رکھتے ہیں تو جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کو خلق کرنے والا ہے، جو ان کو قدرت دینے والا ہے، وہ کس قدر قدرت اور جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوگا۔ تو یہ اس قوم کی خصوصیت تھی۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو کس چیز کی طرف دعوت دی اور کس طریقے سے اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد